الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الأنبياء وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثر الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام واجب الاکرام علماء کرام، بزرگان محترم، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج بتاریخ 16 محرم الحرام سن 1448 ہجری مطابق 2 جولائی 2026 بروز جمعرات بعد نماز عصر جامع مسجد اختر کراچی میں ایک بار پھر حاضری کی سعادت اور شرف حاصل ہو رہا ہے. یہاں حاضری حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ ادام اللہ ظلہم علینا وعلی الامت المسلمہ کی خدمت میں استفادے کی نیت اور غرض سے ہوئی، اور ان کرت اور ملاقات کے لیے یہاں میں حاضر ہوا. جب بھی کراچی آنا ہوتا ہے یہ دل میں خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ یہاں حاضری دوں، مگر بہت سی مرتبہ میں اپنی اس خواہش کی تکمیل نہیں کر پا مصروفیات کی وجہ سے. اس دفعہ یہ پختہ ارادہ کیا تھا کہ ضرور حاضری دوں گا. حضرت نے حکم فرمایا کہ آپ چند باتیں کریں، تو میں اس نیت سے بیٹھ گیا کہ میں اپنا سبق سناؤں، تاکہ میں کوئی غلطی ہوگی تو اس کی اصلاح ہو جائے گی. امر واقع یہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت، اللہ والوں کا تعلق اور اللہ والوں کی مجلس میں وہ موتی ملتے ہیں جو بادشاہوں کے تاجوں میں بھی نہیں ہوتے. ان کی جوتیاں سیدھی کرنے میں بھی اللہ وہ موتی دے دیتا ہے جو موتی کسی بادشاہ کے تاج میں بھی نہیں ہوتے. میں خیر المدارس کی برکت سے اور اپنے دادا استاد العلماء حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندری قدس اللہ سرہ خلیفہ اجل حکیم الامت مجدد الملت والدین حضرت اقدس اشرف علی تھانوی قدس اللہ سرہ اور اپنے والد مرحوم حضرت مولانا محمد شریف صاحب جالندری رحمت اللہ علیہ خلیفہ اجل حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر وفاق المدارس
بہت سے اکابر کی، صلحاء کی، اللہ والوں کی زیارت کی توفیق ہمیں ملی، بلکہ ایک دن یہیں کراچی سے بذریعہ جہاز کوئٹہ ہم گئے، وہاں بلوچستان کے تمام اس کے ذمہ داران کا وفاق کے زیر اہتمام اجتماع تھا، تو کراچی ایئرپورٹ سے اجتماع کی جگہ پر ہم جا رہے تھے، تو ایک ہی گاڑی میں پچھلی سیٹ پر میں اور شیخ الاسلام میرے شیخ و مربی حضرت تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بیٹھے تھے، اگلی سیٹ پر جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوئی ٹون کراچی کے ناظم تعلیمات حضرت مولانا امداد اللہ صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما تھے۔ ہمارے حضرت کا یہ معمول ہے کہ وہ اپنا ضائع نہیں کرتے، ایک منٹ بھی اپنا ضائع نہیں کرتے۔ سفر حضر میں ان کی جو رفاقت اور معیت نصیب ہوئی، میں نے جتنا وقت کی قدر کرنے والا حضرت کو پایا، اتنا مجھے کسی اور کا مشاہدے کا موقع نہیں ملا۔ وہ ایئرپورٹ پر ہوں، جہاز میں ہوں، کہیں بھی ہوں، تھوڑا سا وقت بھی مل جائے تو فوراً اپنا لیپ ٹاپ نکال کر کچھ نہ کچھ کتابوں کا مطالعہ کرنا شروع کر دیتے ہیں یا لکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ نہ کچھ پڑھتے رہتے ہیں، اکابر کے واقعات ہیں۔ تو ہمیں اپنے اکابر کے واقعات سنا رہے تھے تو فرمانے لگے مجھے مخاطب کر کے کہ حنیف، ہم اللہ والے بن تو نہیں سکے، لیکن ہم نے اللہ والے دیکھے ضرور ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم۔ یہ بلا واسطہ روایت ہے، اس میں کوئی واسطہ نہیں ہے۔ میں نے خود براہ راست مجھے فرمایا کہ ہم اللہ والے بن تو نہیں سکے، لیکن ہم نے اللہ والے دیکھے ضرور ہیں، اس لیے اب ہم کہہ سکتا کہ وہ اللہ والا نہ ہو اور کہے کہ میں اللہ والا ہوں، مجھے اللہ والا مانو۔ فرمایا ہم نے حقیقی اللہ والے دیکھے۔ تو میں نے کہا حضرت آپ نے جو بات فرمائی وہ تو آپ نے تواضعاً فرما دی، میں حقیقت کہ ہم نے اللہ والے بہت دیکھے لیکن ہم اللہ والے نہیں بن سکے۔ تو کہنے لگے تم نے کس کو دیکھا؟ میں نے کہا میں نے آپ کو دیکھا، میں نے حضرت کو دیکھا۔ تو واقعہ یہ ہے، انہوں نے تو اپنے تواضع میں فرمایا، وہ اگر اللہ والے نہیں تو کون؟ ہم نے واقعتاً بہت اللہ والے دیکھے، زیارت کی، اگرچہ ہماری کوتاہی رہی کہ ہم وہ ان سے فائدہ نہ اٹھا سکے جو ہمیں اٹھانا چاہیے تھا۔ تو ہم نے اس برکت سے بہت سے اللہ والے حضرات دیکھے۔ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ عارف باللہ کی ہم ہر سال خیر المدارس میں بعض اوقات ایک سے زائد مرتبہ بھی ان کی زیارت اور صحبت پاتے تھے، اور وہ ہمارے ہاں خیر المدارس میں 3 دن کم سے کم ہر شریف لاتے اور وہاں قیام فرماتے ایک زمانے تک، اور بہت سے حضرات کی زیارتیں ہوئیں۔ تو یہاں پر حاضری بھی زیارت کے لیے تھی اور صحبت کے لیے تھی، اس لیے کہ اللہ والوں کی تھوڑی سی دیر میں صحبت میں چیز مل جاتی ہے جو انسان برس ہا برس کتابیں پڑھتا رہے، مطالعہ کرتا رہے، ریسرچ کرتا رہے، وہ اس نتیجے تک نہیں پہنچتا جو اللہ والوں کے تعلق سے انسان کو تھوڑے سے وقت میں مل جاتی۔ مثلا میرا اصلاحی تعلق شروع سے کئی اکابر کے ساتھ رہا، اور اب ایک زمانے سے حضرت شیخ مفتی محمد تقی صاحب دامت برکاتہم سے تو میں نے عریضہ لکھا، حضرت کی خدمت میں وقتاً فوقتاً لکھتا ہوں۔ تو میرے ایک خط میں میرے خط پر ہی حاشیے پہ لکیر کھینچ کر، جیسے بزرگوں کا طریقہ ہوتا ہے، لکھا کہ حنیف پورے تصوف کا خلاصہ اور پوری طریقت کا خلاصہ اور تمام سلوک اور روحانیت کا اور احسان کا خلاصہ 2 چیزیں،
اب میں تصوف کی کتابیں پڑھتا رہتا، میں اس نتیجے پر نہ پہنچ سکتا جو مجھے ایک تعلق کی برکت سے 2 لفظوں میں مجھے ان کی زندگی کا نچوڑ، عطر اور لب لباب مل گیا۔ فرمایا کہ نہیں پورے تصوف کا اور سلوک کا اور روحان کا بلکہ دین اور شریعت کا خلاصہ صرف 2 چیزیں ہیں۔ جتنا میں نے اکابر کو دیکھا اور سنا ہے، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ 2 چیزیں ہیں جن کا نام تصوف ہے، روحانیت ہے، سلوک ہے اور احسان ہے، اور یہی پورا دین اور شریعت ہے۔ ایک فنائے، دوسرا تعلق مع اللہ، رجوع الی اللہ، فنائے ذات۔ فنائے ذات کا کیا مطلب ہے؟ فنائے ذات کا ایک مطلب جو میں اور آپ بیان کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنی مرضی کو فنا کر دینا، اللہ کی مرضی پر قربان کر دینا، کہ میری اپنی ذات کچھ نہیں، میری رائے کچھ نہیں، میں نے اپنی تمام مرضیوں کو فنا کر دیا اللہ کی مرضی پر۔ یہ ہے فنائے ذات کا مطلب، جس کی وضاحت اس سے حضرت ذوالنون رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، مشہور ان کا جواب ہے، آپ حضرات نے 12 پڑھا اور سنا ہوگا، کیا حال ہے؟ تو فرمایا اس کا کیا حال پوچھتے ہو جس کی مرضی پر پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے، زمین و آسمان تمام نظام جس کی مرضی پر چل رہا ہے۔ والے نے کہا کہ یہ دعویٰ تو کسی نبی اور پیغمبر نے بھی نہیں کیا کہ میری مرضی پر سارا نظام چل رہا ہے، اور آپ نے یہ دعویٰ کر دیا کہ میری مرضی پر سارا نظام چل رہا ہے۔ فرمایا میں نے غلط دعویٰ نہیں کیا، میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا ہے۔ جب میری اپنی کوئی رائے اور مرضی نہیں ہے اور اللہ کی ہے، اور اللہ کی مرضی سے اور چاہنے سے یہ زمین و آسمان کا نظام چل رہا ہے، گویا میری مرضی سے چل رہا ہے۔ یہ ہے فنائے ذات۔ وہ ہمارے ملتان کے قریب ضلع خانیوال کا ایک گاؤں ہے، چھوٹا سا شہر ہے عبد الحکیم۔ وہاں ایک بزرگ تھے علامہ پیر مبارک شاہ صاحب بغدادی رحمت اللہ علیہ۔ ان کا خاص مزاج یہ تھا کہ وہ آنے والا کوئی بھی آ کر حضرت سے اپنا درخواست کرتا، وہ کبھی انکار نہیں کرتے۔ کوئی ضرورت مند آتا، کوئی سوال لے کر آتا، حضرت اس کی مدد کرتے۔ کوئی افسر آپ کا مرید ہے، میرا کام اس سے ذرا سفارش کر دیں، تو سفارش سے انکار نہ کرتے۔ کوئی کسی وقت تعویذ مانگتا، تعویذ دے دیتے۔ تو کسی نے کہا حضرت آپ کسی کو انکار ہی نہیں کرتے، ہر ایک کو آپ۔ تو فرمانے لگے، ایک جملہ سریکی زبان میں کہا، فقیر دی زبان حل ونجے محمد دا دین پل ونجے، فقیر دا تا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ فقیر دی زبان حل ونجے محمد دا دین پل ونجے، یعنی میری زبان ہلانے سے اگر اللہ کے پیغمبر کے دین کا کام بن جائے تو اور کامیاب ہوں، میرا کچھ خرچ ہی نہیں ہوا۔ تو ان کا خاص مزاج یہ تھا کہ وہ جس اسٹیشن پر، جس بس سٹاپ پر یہ دیکھتے کہ وہاں مسجد نہیں ہے تو اپنے مریدین متعلقین سے کہتے بھئی یہاں کوئی مصلی، کوئی مسجد بنا دو تاکہ کافروں کو نماز کی مشکل نہ ہو۔ تو وہ وہاں پر کوئی نہ کوئی مسجد بنوا دیتے۔ تو بہت سے انہوں نے الحمدللہ دین کے کام کیے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ مہر سائندہ دم بدم، مہر سائندہ دم بدم، قہر سائندہ، اللہ کی مہربانی، اللہ کی رحمتیں تو ہر وقت ہیں، ہر سانس اللہ کی نعمت ہے، اس کا اندر جانا بھی نعمت، باہر آنا بھی نعمت۔ تو فرماتے کہ ہر سانس اللہ کی نعمت، اللہ کی نعمتیں، رحمتیں تو ہر وقت ہو رہی ہیں۔ مہر سے مراد نعمتیں، رحمت کا فضل، اللہ کا کرم۔ تو فرماتے مہر سائندہ دم بدم، دم بدم کا معنی ہر سانس کے ساتھ، مہر سائندہ دم بدم، قہر سائندہ گاہ گاہ، اللہ کی طرف سے پکڑ تو کبھی کبھی، آزمائش تو کبھی کبھی، بیماری تو کبھی کبھی آتی ہے۔ تو پھر آگے فرماتے این بھی سجن سجن واہ واہ، سجن سے مراد اللہ، اللہ ہم ہر حال میں راضی، یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک، تو جس حال میں رکھے۔ ہمارے حضرت تھانوی قدس اللہ سرہ کے خلیفہ اجل حضرت مفتی محمد حسن صاحب امرتسری بانی جامعہ اشرفیہ
رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے تو وہ بندہ ہے جو ہر حال میں اللہ پر راضی ہو، وہ بندہ ہی کیا بندہ ہے جو کسی حال میں اللہ پر راضی ہو اور کسی حال میں اللہ پر راضی نہ ہو۔ فرمایا بندہ تو وہ بندہ ہے جو ہر حال میں اللہ پر راضی ہو، وہ بندہ ہی کیا بندہ ہے جو کسی حال میں اللہ پر راضی ہو اور پر راضی نہ ہو۔ اللہ دے تب راضی، اللہ واپس لے لے تب راضی، ہر حال میں راضی، مہر سائندہ دم بدم، کہر سائندہ گاہ گاہ، این بھی سجن واہ واہ، اون بھی سجن واہ واہ۔ اس کو کہتے ہیں فنائے ذات، کہ اپنی ذات کو فنا کر دینا۔ وہ کہتے ہیں نا کی راہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ تو اس لیے یاد رکھیے کہ یہ اللہ کی مرضی پر اپنی مرضی کو فنا کر دینا، یہ تصوف کا خلاصہ ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی قدہ فرماتے ہیں کہ زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں، ایک ہے تجویز والی زندگی، ایک ہے تفویض والی زندگی۔ حضرت فرماتے ہیں تجویز کی زندگی یہ ہے کہ آپ خود پلان منصوبہ بنائیں، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے فلاں کام ایسے کرنا ہے، میں نے اپنی زندگی میں یہ ہے، میں نے جناب فلاں جگہ جانا ہے، فلاں کام کرنا ہے، میرا یہ منصوبہ ہے، میرا یہ منصوبہ ہے، میرا یہ لاہ عمل ہے، میرا یہ پروگرام ہے۔ ایک ہے تجویز کی زندگی اور ایک ہے تفویض کی زندگی کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے، اللہ جو مجھے توفیق دے گا وہ میں کروں گا۔ ایک ہے من چاہی زندگی، ایک ہے رب چاہی زندگی۔ من چاہی زندگی جو ہے وہ تجویز والی زندگی ہے، اور اللہ چاہی اور رب چاہی والی زندگی جو ہے یہ تفویض والی زندگی ہے۔ تجویز میں آپ کی تجویزیں دھری کی دھری ہماری رہ جائیں گی اور تفان کو پریشانی نہیں آئے گی۔ تو فرمایا میرے شیخ نے کہ تصوف کا شریعت کا خلاصہ، روحانیت کا اور احسان و سلوک کا خلاصہ، پہلی چیز فنائے ذات ہے، اپنے مرضی کو اللہ کی مرضی پر قربان کر دینا، اللہ کی پسند کی زندگی گزارنا۔ میں اسی کی وضاحت میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ آج مغربی دنیا، آج یورپ، آج جو مغربیت، میں وفاق المدارس کی تاریخ مرتب کر رہا تھا اور 60 سال کے پچھلی تمام رویدادیں پڑھ رہا تھا، تو مجھے شمس العلماء شمس الحق صاحب افغانی قدس اللہ سرہ، جو وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے پہلے صدر تھے، وہ خیر المدارس میں وفاق کی مجلس شورا کا اجلاس تھا، جیسے آج تھا، اس زمانے کا اجلاس بڑے بڑے اکابر تھے، خیر المدارس میں ہو رہا تھا۔ یہ 1961 کی بات ہے، 1961-62 کی بات ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اب 2026 ہے، تو 25 سال تو 26 سال تو یہ ہو گئے، اور 60-61 کی یہ بات ہے تو 40 سال وہ ہو گئے، تو 40 میں مزید 26 جمع کرے نہیں، 76 تو آپ کا حساب غلط ہے، 65 ہو گئے۔ 65 سال پہلے حضرت علماء کا مجمع تھا، اور حضرت افغانی قدس اللہ سرہ نے جو بات فرمائی پہلے آج سے، آپ غور کریں کہ اللہ نے ہمارے اکابر کو کیا نور فراست عطا کیا، کیا فہم عطا کیا۔ جس مجمع میں حضرت نے یہ بیان فرمایا، اس مجمع میں کون تھے؟ حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندلوی رحمت اللہ علیہ، اس حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ۔ اس مجمع میں کون موجود تھے؟ حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ۔ اس مجمع میں کون تھے؟ حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندلوی رحمت اللہ علیہ۔ اس مجمع میں کون تھے؟ حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمت اللہ علیہ۔ اس مجمع میں کون تھے؟ حضرت مولانا محمد اللہ علیہ۔ اس مجمع میں کون تھے؟ حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ۔ اس مجمع میں کون تھے؟ حضرت مولانا محمد ادریس میرٹھی رحمت اللہ علیہ۔ اس مجمع میں حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ۔ اس مجمع میں حضرت مولانا احتشام الحق صاحب تھانوی قدس اللہ سرہ اس مجمع میں موجود تھے۔ تو حضرت افغانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، علماء کرام، آنے والے دور اور زمانے میں جو تمہارے لیے چیلنج ہے وہ عیسائیت چیلنج نہیں ہے، وہ یہودیت چیلنج نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہودی مذہب
بطور مذہب دنیا سے ختم ہو گیا ہے. عیسائی مذہب بطور مذہب ختم ہو گیا ہے. آج دنیا میں عیسائی یہ بطور مذہب نہیں ہے، ایک مذہبی حوالے سے نہیں ہے، یہ ایک قوم ہے. یہودی ان کا مذہب یہودیت پر عمل نہیں ہے، یہ ختم ہے، یہ ایک قوم ہے. جیسے پنجابی قوم ہے، سندھی قوم ہے، بلوچی قوم ہے، پنجابی بلوچ قوم ہے، یہ کوئی مذہب نہیں ہے. پنجابی ازم کوئی مذہب نہیں ہے، سرائکی ازم کوئی مذہب نہیں ہے، مہاجر ازم کوئی مذہب نہیں ہے، یہ قومیں ہیں. فرمایا جس طرح یہ قومیتیں ہیں اسی طرح آج یہودیت اور عیسائیت بھی ایک قوم بن گئے ہیں، یہ بطور مذہب اب گئے، یہ دنیا میں زندہ نہیں ہے. علماء کرام تمہارے لیے آنے والے دور میں چیلنج جو ہوگا وہ عیسائیت اور یہودیت نہیں. ایک زمانے میں تھا چیلنج جب عیسائی پادری اور عیسائی مشنری کے لوگ ہندوستان کے شہروں گاؤں دیہاتوں میں آ کر مسلمان آنے کے لیے ان کے مذہبی پیشوا آتے، پادری آتے، آ کر وہ اپنی تقریریں کرتے اور کوشش کرتے کہ وہ عیسائیت کو پھیلائیں. ہمارے حضرات اکابر نے اس کا مقابلہ کیا، لوگوں کے ایمان پر پہرے دیے. حضرت نانوتوی نور اللہ مرقدہ نے مناظرے تک کیے اور نے اسلام کی دعوت کا کام کیا. فرمایا یہ زمانہ دور اب ختم ہو گیا، اب تمہارے لیے چیلنج وہ عیسائیت نہیں ہے، وہ یہودیت نہیں ہے، اب تمہارے لیے آنے والے دور اور زمانے میں جو چیلنج ہوگا وہ مغربیت ہوگا. مغرب نہیں کہا، مغربیت کہا. میں نے جملہ حضرت افغانی قدس اللہ سرہ کی تقریر کا پڑھا، وفاق المدارس کی ریکارڈ میں پڑھا، اجلاسوں کی کاروائیوں کے مطالعے کے دوران پڑھا، تو میں وہیں پر حیران ہوا کہ اللہ نے ہمارے اکابر کو کیا بصیرت عطا کی تھی کہ آج سے 65 سال انہوں نے 65 سال کے بعد کے حالات کو، 30-40 سال کے بعد کے حالات کو اس طرح دیکھ لیا جس طرح میں اور آپ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. ان کے سامنے اس طرح وہ دور اور زمانے کے حالات تھے جیسے آپ کے سامنے مسجد کی دیواریں اور یہ چھت ہے اور ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، اس طرح انہوں نے دیکھ لیا. میں نے جب اس کی غور کیا کہ حضرت نے مغربیت کہا، یہ بات جو کہی کہ آنے والے دور میں یہ چیلنج ہوگا، یہ کیسے کہا؟ تو میں نے جب غور کیا، چونکہ دنیا میں آنے جانے کا اتفاق ہوا، تو میں نے کہا حضرت نے 100% 100% اس لیے کہ آج آپ دنیا میں یہودیت اور عیسائیت کو دیکھیں تو بطور مذہب آپ کو وہ نظر نہیں آئے گا. عیسائیت اور یہودیت کے ماننے کا دعویٰ کرنے والے بھی اب مغربی فکر، فلسفے، مغربی نظریات کو بھی اپنا چکے ہیں اور مغربی عقائد پر. اور مغربیت کیا ہے؟ مغربیت یہ ہے اباحیت پسندی. مغربیت کس چیز کا نام ہے؟ آج دنیا مغرب آپ سے اور مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ انسان اپنی خواہشات کا پیروکار بنے، اس کی خواہش مذہب سے اوپر ہو جائے، اس کو اب کے پیچھے چلے. انہوں نے اپنی خواہشات کو انسانی حقوق کا نام دے دیا، اپنی خواہشات کو ہیومن رائٹس کا نام دے دیا، اپنی خواہشات کو اپنے جمہوری حقوق کا نام دے دیا. میں چند مثالوں سے اس بات کو واضح کرتا ہوں کہ آج یورپ اور مغرب کے وہاں کی پارلیمنٹ نے یہ قانون بنا دیا ہے کہ مرد سے شادی کر سکتا ہے، عورت سے شادی کر سکتی ہے. آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ کیا مرد کی مرد کے ساتھ شادی، عورت کی عورت سے شادی، یہ کیا عیسائی مذہب میں جائز ہے؟ آپ مطالعہ کر لیں، پوچھ لیں کسی سے، کیا یہ یہودی مذہب میں اس کی اجازت ہے؟ یہودی مذہب میں اجازت نہیں ہے. آپ عیسائیت کے مذہبی پیشواؤں سے پوچھو کہ کیا مرد کے ساتھ، لڑکا لڑکے کے ساتھ شادی کرے، اس کی اجازت ہے تمہارے مذہب میں؟ جواب ہوگا نہیں. عورت کے ساتھ شادی کرے، اس کی اجازت ہوگی؟ یہ عیسائیت اور یہودیت نہیں ہے، یہ مغربیت ہے، یہ مغربی فکر ہے، یہ مغربی فلسفہ ہے جس کی بنیاد اباحیت مطلقہ پر ہے، جس کی بنیاد اپنی خواہشات پر ہے، جس کی بنیاد من پر ہے، جس کی بنیاد تجویز کی زندگی پر ہے، جس کی بنیاد اپنی نفسانیت پر ہے. اس پر انہوں نے اپنے مغربی فکر اور فلسفے کی بنیاد رکھی. اور یہ قانون کنہوں نے بنایا؟
کن ملکوں نے بنایا؟ ان ملکوں نے بنایا کرسچن ہے، جن کی اکثریت عیسائی ہے، مسیحی ہے، ان کی پارلیمنٹ میں بنا ہے۔ اور آج اگرچہ یہودی اور جوش تعداد میں کم ہے، مگر ان کا کنٹرول ہے آپ کی سیاست پر، آپ کی معیشت پر، آپ پر ان کا کنٹرول ہے۔ وہ چاہتے تو اس قانون سازی کو روک سکتے تھے، مگر انہوں نے نہیں روکا، وہ بھی اس قانون کے بنانے میں شامل ہوئے۔ معلوم ہوا کہ انہوں نے اپنے مذہب سے دستبرداری کر لی، انہوں نے بھی مغربیت کو اختیار کر لی، انہوں نے بھی اس فکر اور فلسفے کو اختیار۔ اس پوری مغربیت کی بنیاد اسی بات پر کھڑی ہے، خواہشات پر۔ تو میں کہا کرتا ہوں، ایک طرف ہے احکامات، ایک طرف ہے خواہشات۔ اسلام خواہشات کا نام نہیں ہے، احکامات کا نام ہے۔ مغربی فکر اور فلسفہ خواہشات کا نام آپ نے کرنا ہے۔ کیا آپ نے اور میں نے اپنی خواہشات پر چلنا ہے یا اپنے پیدا کرنے والے رب اور خالق کے حکم پر چلنا ہے؟ خواہش یہ ہے کہ شراب بھی حلال ہے، خواہش یہ ہے کہ تصویر سازی بھی حلال ہے، خواہش یہ ہے کہ سود بھی کے بغیر گزارا نہیں ہے، کاروبار کرنا ہے۔ خواہش یہ ہے کہ مخلوط معاشرہ ہو اور مکس گیدرنگ ہو۔ مغربی فکر اور فلسفے کی دو بنیادیں اباحیت ہے اور مخلوط معاشرہ ہے۔ یہ پردے کی کو ختم کر دو، مکس گیدرنگ ہو جائے، یہ وہ چیزیں ہیں مغربی فکر اور فلسفہ ہے۔ تو حضرت افغانی قدس اللہ سرہ نے 65 سال پہلے علماء کرام کے مجمع میں فرمایا، علماء کرام تم اس کی تیاری کرنا، مغربیت تمہارے لیے چیلنج ہوگی۔ چنانچہ آج آپ دیکھیں کہ مسلمان ملکوں سے مطالبہ ہو رہا ہے، قانون بنا دو کہ کوئی اگر یہ کہے کہ میں مرد نہیں ہوں میں عورت ہوں، تو آپ کا متعلقہ ادارہ پابند ہو کہ اس کو مرد کی بجائے عورت کا شناختی کارڈ جاری کر دے۔ کوئی عورت کہے میں عورت نہیں ہوں میں بلکہ مرد ہوں، تو آپ کا ادارہ پابند ہو جائے، اس کا شناختی کارڈ جاری کر دے، اپنی مرضی سے جنس تبدیل کر لے۔ اللہ نے اس کو کیا بنایا؟ یہ خواہش تو ہے کہ مرد اپنے چہرے سے حضور کی سنت کا نور مٹا دے اور عورتیں اپنے بال کٹوانے لگ جائیں، یہ مرد عورتوں کا لباس پہننے لگ جائیں، عورتیں مرنے لگ جائیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب مغربیت۔ یہ اسلام تو ہے ہی نہیں، یہ خود ان کے اپنے مذہب میں نہیں ہے۔ تو فرمایا حضرت افغانی نور اللہ مرقدہ، آپ کے لیے چیلنج علماء کرام، آنے والے دور میں کیا ہوگا گیا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ نہیں آ رہا میرا جسم میری مرضی، یہ وہی مغربی فکر ہے، یہ وہی مغربیت ہے۔ میرا جسم میری مرضی، یہ اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے، ایک ذہنیت ہے کہ جس نے میرا جسم اور باڈی پیدا کی ہے، میں اس کے حکم کا پابند نہیں، میں اپنی خواہش کا پابند ہوں۔ اسی کو حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا، تجویز کی زندگی، خواہشات کی زندگی۔ ہمیں اور آپ کو اسلام کہتا ہے تفویض کی زندگی۔ جب میں لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کہہ دیا تو تجویز کی زندگی ختم ہو گئی۔ میں نے اور آپ نے اللہ اور حضور کے سپرد اپنے آپ کو کر دیا۔ میں نے اور آپ کو، ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ حضرت افغانی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا، حضرت کی بڑی گہری نظر، ہم نے ان کی زیارت کی ہے، ان کا بیان سنا ہے۔ فرمانے لگے کہ آنے والے دور میں جب تمہیں یہ چیلنج آئے گا، مغربیت کا چیلنج آئے گا، تو اس وقت میں تمہارے پاس طاقت وسائل نہیں ہوں گے، مادی قوتیں اور طاقتیں وہ سب کی سب مغربی فکر اور فلسفے کے لوگوں کے پاس ہوں گی، تمہارے پاس نہیں ہوں گی مادی طاقتیں۔ لیکن فرمایا کہ تمہارے پاس ایمان کی طاقت ہوگی، تمہارے پاس روحانی اور وہ طاقت حقیقی طاقت ہوگی،
اور اس کا مقابلہ یہ مادی طاقتیں نہیں کر سکیں گی۔ پھر حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کا حوالہ دیا اور مثال بیان کی کہ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ اگر ایک کمرے میں بڑا کمرہ ہو یا چھوٹا، اندھیرا ہی اندھیرا ہو، آپ کے پاس کوئی ٹیوب لائٹ، کوئی آپ کے پاس بڑا انرجی سیور نہ ہو، کوئی آپ کے پاس بڑی لائٹ نہ ہو، آپ کے ہاتھ میں چھوٹا سا چراغ ہو، تو آپ وہ چراغ بھی اندھیرے والے کمرے میں لے جاؤ گے، تب بھی وہ چھوٹا سا چراغ بھی اس اندھیرے کو ختم کرا دے گا۔ تو تمہارے پاس اگر ایمان کی روشنی ہوگی، روحانیت کی روشنی ہوگی، تو تم ان ظلمتوں اور اندھیروں کا مقابلہ کر کے کامیاب ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ یہ ساری بات میں نے اس وضاحت میں کی کہ میرے شیخ نے فرمایا کہ تصوف کا خلاصہ فنائے ذات۔ فنائے ذات کا معنی کیا؟ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دینا، اپنی خواہشات کو اللہ کے احکام پر قربان کر دینا۔ دل چاہتا ہے سویا رہوں، نماز فجر نہ پڑھوں، تہجد نہ پڑھوں، روزہ نہ رکھوں، زکوٰۃ نہ دوں، فرمایا نہیں، اپنی ان خواہشات کو قربان، چاہ رہا ہے گناہ کروں مگر اپنی خواہش کو قربان کر دیا، تو فرمایا یہ ہے اصل میں فنائے ذات۔ اپنی مرضی اور پسند پر نہیں چلنا، اللہ کی پسند پر اور اللہ کی مرضی پر چلنا ہے۔ اور ایک فنائے ذات کا میں نے یہ معنی بھی لیا، اور کوئی تعارض اس میں بھی نہیں، کہ فنائے ذات کی ہے اپنے آپ کو مٹا دینا۔ تواضع، انکساری اور عاجزی، اس لیے کہ انسان کو میں خراب کرتی ہے۔ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ میں ہے، یہ میں، اسی کو تکبر کہتے ہیں۔ شیطان کو شیطان اسی میں نے اور تکبر نے بنایا تھا۔ تواضع ہو، انکساری ہو۔ سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی قدس اللہ سرہ سے ان کے ایک مرید نے عرض کیا، حضرت حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ آپ بیعت ہیں، وہ جب آپ کے پاس آئے تو آپ ذرا ان کو سمجھائیں اور ان کو فرمائیں کہ وہ اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھا کریں، اتنا نہ آپ کو اپنے آپ کو گرایا اور مٹایا کریں کہ کہتے ہیں میرے اور دیوار میں کوئی فرق نہیں۔ اللہ نے ان کو کیا علم دیا، کیا مقام دیا، اور دیوار میں کوئی فرق نہیں۔ آپ ان کو کہیں اپنے آپ کو کچھ سمجھا کریں، اتنی تواضع کا مظاہرہ نہ کیا کریں۔ یہ ایک مرید نے مشورہ دیا حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کو حضرت نانوتوی کے حوالے سے، تو حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا، جب مولوی قاسم میرے پاس آئیں گے تیرے مشورے پر عمل کرتے ہوئے یہ نہیں کہوں گا کہ اپنے آپ کو کچھ سمجھا کرو، میں کہوں گا قاسم اپنے آپ کو اور مٹاؤ، اپنے آپ کو اور مٹاؤ، اپنے آپ کو اور مٹاؤ۔ میں تو یہ کہوں جتنی تواضع اختیار کرو، لیکن تواضع بعض اوقات ہمارے حضرت فرماتے بشکل تکبر بھی ہوتی ہے۔ کسی کی جوتیاں اٹھا رہا ہے تواضع میں، دل میں یہ ہے یہ میری تعریف کریں گے کتنا متواضع ہے، یہاں تواضع بصورت تکبر ہے۔ یہ شیخ بتائے گا کہ کون سی تواضع حقیقی تواضع ہے، اس لیے تو شیخ کی ضرورت ہوتی، اور کون سی تواضع جو ہے وہ۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، میں کہہ رہا تھا کہ اللہ والوں کے تعلق اور صحبت کا اتنا اثر ہوتا ہے۔ میں ساری زندگی بھی میں پڑھتا رہتا تصوف کی کتابیں، میں اس نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا تھا جو میرے شیخ نے مجھے 2 لفظوں میں پہنچا دیا کہ تصوف کا خلاصہ پہلی چیز فنا، اپنے آپ کو، اپنی مرضی کو ختم کر، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، اپنی پسند کی زندگی نہیں، اللہ کی پسند کی زندگی۔ دنیا میں اللہ کی پسند کی زندگی گزار لو، اللہ فرماتے ہیں جنت میں تمہاری پسند کی زندگی بنا دوں گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ یہاں چند روزہ زندگی 60-70 سال کی ہماری مرضی کی گزار لو، جنت کی نہ ختم ہونے والی ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی تمہاری مرضی کی ہو جائے۔ اب عقل مند آدمی سودا کر لے، تاجر، کراچی تو تاجروں کا مرکز ہے، میمن تو بہت بڑے تاجر ہیں، نفع سوچتے ہیں، تو دیکھ لو نفع کس میں۔ تو پہلی بات فرمائی فنائے ذات، اپنی مرضی کو اللہ کی میں، تجویز کی زندگی نہیں، تفویض کی زندگی۔ اور میں نے اس کے ضمن میں بتا دیا مغربیت یہی ہے۔ اچھا
آج یہی مغربی فکر اور فلسفہ ہے جو مسلمان معاشروں میں آ رہا ہے، مسلمان ملکوں میں آ رہا ہے. وہاں تو تھا ہی مرد اور عورت کا فرق ختم، یہاں بھی ختم ہو گیا. یہ تیزی سے ہم کدھر جا رہے ہیں؟ تو ہمیں یہ ہے وہ، اور ہم نے خواہشات کے مقابلے میں احکامات پر چلنا ہے. حضور علیہ السلام کی حدیث مبارک یاد آئی. حضور نے فرمایا دنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کی جیل ہے، وہ جنت الکافر، کافر کی جنت ہے. آپ نے غور کیا کتنا حضور علیہ السلام کو اللہ نے جوامع الکلم عطا کیے تھے. 2 جملوں میں حضور علیہ السلام نے کیا گہری بات فرما دی. یہ دریا بلکہ سمندر بکوزا ہے کہ سمندر کا پانی چھوٹے سے برتن میں جمع کر دو. حضور علیہ السلام نے فرمایا دنیا کافر کی جنت ہے، جیل میں اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے. لیکن جیل کے بارے میں اتنا تو جانتے ہیں سب کہ جیل کے اندر 2 چیزیں خاص ہوتی ہیں. بہت کچھ ہوتا ہے مگر 2 چیزیں اس کی نمایاں ہیں. ایک یہ کہ جیل کے اندر قیدی کی زندگی مرضی کی نہیں ہوتی، اس کا لباس اپنی مرضی کا نہیں، اس کا یونیفارم اپنا نہیں، کپڑے اپنے نہیں، جیل کا لباس اس کو پہننا پڑتا ہے. اس کے کھانے اور پینے کے اوقات اپنی پسند کے نہیں، جو جیل کے اصول کے مطابق ناشتہ، لنچ اور دوپہر اور شام کے کھانے، وہ جیل میں پابند ہوگا. جب وہ چاہیں گے بیرک میں بند کریں گے، جب چاہیں گے بیرک سے نکال لیں گے. وہ اپنی مرضی سے رشتہ داروں سے ملاقات نہیں کر سکتا، اس کی ملاقات کا دن وقت متعین ہوگا، اس کے لیے بھی ضابطے اور قانون ہوں گے. تو جیل کا قیدی اپنی مرضی کی زندگی نہیں بلکہ جیل اور جیل کے حکام کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر کہ دنیا مومن کی جیل ہے یہ بتا دیا کہ اے ایمان والوں، تم نے دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزارنی، تم نے بھی اللہ کی مرضی کی زندگی گزارنی ہے. تم نے بھی قیدی کی پسند کی زندگی نہیں گزارنی، تم نے اللہ کی پسند کی زندگی گزارنی. تم نے بھی وہ لباس پہننا ہے جو اللہ پہنائے گا، تم نے بھی وہ شکل و صورت بنانی ہے جو اللہ بتائے گا، تم نے وہ کام کرنا ہے. تمہارے لیے اللہ نے ماڈل اور آئیڈیل سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر بھیج دیا ہے. اس لیے تم نے کی زندگی نہیں گزارنی، تم نے اللہ کی مرضی کی زندگی گزارنی ہے. یہ حضور نے اشارہ فرمایا، پیغام دیا، اس لیے فرمایا جیل ہے. دوسرا یہ اشارہ کیا کہ جیل میں قیدی کتنی بھی سہولتیں مل جائیں، خواہ اس کو جیل کے اندر بڑی اچھی کلاس دے دی، ایئر کنڈیشن لگا دیا جائے، گھر سے کھانا منگوانے کی اجازت دے دی جائے، اس کو اخبار مطالعے کے لیے مرضی کی کتابیں دے دی جائیں، جب چاہے ملاقات بھی ہو جائے، مگر کبھی بھی وہ جیل کو اپنا گھر نہیں بناتا، جیل کے اندر اس کا دل نہیں لگتا. پوچھو تمہاری کیا خواہش ہے، وہ کہے گا میری خواہش یہ ہے کہ کھلے اور میں باہر چلا جاؤں، اور یہاں نوکر ملے ہوئے ہیں، خادم ملے ہوئے ہیں، ایئر کنڈیشن موجود ہے، مرضی کا تیرا کھانا بھی گھر سے آنے کی تمہیں خصوصی اجازت مل گئی ہے، کیوں باہر جانا چاہتے ہو؟ وہ کہتا ہے جیل میرا گھر نہیں ہے، میں یہاں نہیں رہنا پسند کرتا. تو حضور علیہ السلام نے بھی کر اشارہ کیا کہ یہ دنیا جتنی بڑی بھی تمہیں خوبصورت نظر آئے یہ تمہارا گھر نہیں ہے، تمہارا گھر تو جنت ہے. جس طرح قیدی جیل میں اپنا دل نہیں لگاتا، تم نے بھی دنیا کے ساتھ اپنا دل نہیں لگانا. تمہارے دل میں دنیا کی محبت اور مال کی محبت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہاں پر تم کافر کی طرح ہو. اور آگے فرمایا وہ جنت الکافر، کافر کی جنت ہے. کافر کی جنت میں بھی 2 چیزیں خاص، ویسے تو بے شمار نعمتیں، 2 چیزیں خاص جنت میں ہوں گی. ایک یہ کہ جنت میں اپنی پسند اور مرضی کی زندگی ہوگی. تو فرمایا حضور علیہ السلام نے یہ دنیا کافر کی جنت ہے، اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے. میں جو چاہوں کروں، میں کسی قانون کا پابند نہیں، میں کسی مذہب کا نبی کا پابند نہیں، وہ اپنی پسند کی زندگی گزارنا چاہ رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ جنت میں جانے کے بعد دل اتنا لگے گا کہ جنت سے نکلنے کو دل نہیں کرے گا. تو کافر بھی دنیا کو اپنی جنت سے اس نے اپنا دل جنت یہی دنیا میں لگایا ہوا ہے، وہ جانے کو تیار نہیں. لیکن مومن میں فرق ہے. مومن تو کہتا ہے یہ میرا مسافر خانہ ہے. تو میں نے عرض کیا فنائے ذات یہ ہے اصل چیز. اور آگے حضرت نے فرمایا رجوع اللہ، فرمایا پورے تصوف کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر
اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ ابھی پرسوں حضرت نے دارالعلوم میں ظہر کی نماز کے بعد جو بات ارشاد فرمایا کہ بھئی ہماری زندگی اور نمازوں اور عبادت کا جو مقصد ہے وہ تعلق مع اللہ ہے۔ ہماری تمام زندگی کا مقصد تعلق مع اللہ ہے، اور یہ نماز بھی جو ہم پڑھتے ہیں یہ تعلق مع اللہ ہے کے لیے پڑھتے ہیں۔ اور فرمایا یہ تعلق مع اللہ صرف 5 وقت میں نہیں، 5 نمازوں میں نہیں، یہ تو مشق ہو رہی ہے۔ 5 وقت کی جب نماز بندہ پڑھتا ہے تب تو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ گیا دکان پر، نماز پڑھ کر گیا گھر میں، نماز پڑھ کر گیا بازار، نماز پڑھ کر گیا دفتر فیکٹری میں، اللہ بھول گیا، اللہ کا تعلق ختم، نماز کا مقصد چھوڑ آیا۔ نماز پڑھی ہے، اس کا مقصد تو تعلق مع اللہ ہے۔ جہاں بھی ہو فرمایا کام کوئی بھی کر رہا ہو مگر دل اللہ کی طرف دل میں اللہ ہو، وہ زبان سے کوئی کام کر رہا ہے، بول رہا ہے، بات کر رہا ہے، ہاتھ سے کر رہا ہے، مگر دل اس کا اللہ کی طرف متوجہ ہو، یہ مقصد ہے زندگی کا اور عبادتوں کا۔ نماز فی ذاتی ہی نہیں ہے، اصل نماز کا مقصد اللہ کا تعلق ہے، روزے کا مقصد تعلق مع اللہ ہے، زکات تعلق مع اللہ ہے، تمام عبادتوں کا مقصد تعلق مع اللہ ہے۔ اسی کی مشق کرانے کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہاری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو۔ اب ذہن میں سوال، عقل کہتی ہے جوتی کا تسمہ ٹوٹا ہے تو موچی کے پاس جاؤ، دکان جو تسمہ وہ ٹھیک کر دے گا یا نیا دے دے گا، مگر حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ سے مانگو۔ اگر تم سواری پر ہو، تمہاری چھڑی نیچے گر گئی ہے، نیزہ گر گیا ہے، وہ بھی اللہ سے مانگو۔ بھئی اللہ سے کیوں؟ یہ اصل میں ذہن بنایا جا رہا ہے کہ ہر چیز کے اندر تم نے اللہ ہونا ہے، ہر وقت تمہارا اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے، ہر وقت اللہ سے تمہارا تعلق ہونا چاہیے۔ اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ ہر وقت دعا کا اہتمام کیا کرو۔ نماز کے لیے آ رہے ہو، جاتے ہوئے دعا مانگتے ہوئے جاؤ، اللہ سے تعلق دل میں مانگتے ہو، زبان سے کہنا، ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں، اے اللہ خیریت سے پہنچا دے، اے اللہ راستے میں کوئی حادثہ نہ ہو، اے اللہ میں نے نماز پڑھ لی ہے، گھر جا رہا ہوں، اے اللہ مجھے خیریت سے گھر پہنچا دینا، اے اللہ جب جاؤں تو میرے گھر والے خیریت سے ہو۔ استاد سبق پڑھانے جا رہا ہے تو دعا کرتا ہوا جائے، اللہ کی طرف اے اللہ سبق پڑھانے جا رہا ہوں، میرے جو میں نے مطالعہ، اے اللہ وہ میری زبان سے کہلوا دینا، وہ مجھے یاد اور تازہ کرا دینا، میں کہیں بھول نہ جاؤں، اور اے اللہ مجھے ایسا سبق پڑھانے کی توفیق دے دینا کہ طلباء کو سمجھ میں آ جائے، اور اے اللہ جو میں پڑھانے جا رہا ہوں اس پر مجھے بھی عمل کی توفیق دینا۔ طالب علم جا رہا ہے، دعا کرتا ہوا جائے، اے پڑھنے جا رہا ہوں مجھے وہ سمجھ میں آ جائے، میں سبق میں حاضر رہوں، مجھے سبق میں نیند نہ آ جائے، اے اللہ میں جو استاد کہے وہ میرے دل و دماغ میں آ جائے، اے اللہ میں کھانا کھانے لگاؤں، یہ کھانا مجھے ہضم ہو جائے، کھا لیا اے اللہ اس کے نقصانات سے بچا دے۔ تو ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہے، رجوع، یہ ہے تصوف کا خلاصہ۔ جو کام کرنے لگو اللہ کی طرف متوجہ، اے اللہ یہ کام کرنے لگا ہوں میری مدد فرما دینا، میرے دل میں ڈال دینا اللہ میں یہ کر لوں یا نہ کر لوں۔ تو جب یہ کرو گے تو اب حضور علیہ السلام نے جو دعائیں سکھائیں، سونے کے وقت کی دعا، سو کر اٹھنے کے وقت کی دعا، وضو کرنے، بیت الخلاء میں جانے اور نکلنے کے وقت کی دعا، کھانا کھانے کی دعا، کھانے سے فارغ ہونے کی دعا، یہ جو تمام دعائیں حضور نے سکھائیں، کیا مقصد ہے اس کا؟ مقصد یہ ہے کہ ہر وقت میں اللہ کی طرف متوجہ رہو۔ اصل مقصود اس کا یہ ہے کہ تمہارا تعلق اللہ سے جڑ، سونے لگو تو اللہ سے، اٹھو تو سب سے پہلے تمہاری زبان پر اللہ کا تعلق ہے، سونے لگے ہو تو اللہم باسمک اموت واحیا، اور اٹھے ہو تو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کھانے لگے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، فارغ ہوئے ہو الحمدللہ الذی اطعمنا جزا، ہر وقت میں یہ تمہارا تاکہ اللہ سے تمہارا تعلق رہے۔ تو پورے تصوف کا خلاصہ، پورے دین کا خلاصہ اور پوری شریعت کا خلاصہ یہ دو چیزیں، فنائے ذات اور رجوع اللہ۔ اس رجوع اللہ سے پھر تعلق مع اللہ پیدا ہوگا، اور یہی ہماری عبادتوں کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم أعني وزيني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية. اللهم أحينا كما أحييت الصحابة والتابعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وأصحابه أجمعين برحمتك يا